ایک شخص نے کہا کہ سعودی عرب والے مسلمان نہیں، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے کو بھائی ہاں، جیسے آپ مسلمان ہیں ہم ویسے واقعی سعودی عرب والے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ قبروں پہ سجدہ کر کے بھی مسلمان ہیں، آپ قبروں کا طواف کر کے بھی مسلمان ہیں، آپ یا علی مدد کے نعرے لگا کے بھی مسلمان ہیں، آپ ہاتھ میں امام زامن باندھ کے بھی مسلمان ہیں، آپ کوٹھے پہ کالی ہنڈیا رکھ کے بھی مسلمان ہیں، آپ ٹوڈی گاڑی کے آگے جوتی باندھ کے بھی مسلمان ہیں، آپ گلے میں تعویذ پہن کے بھی مسلمان ہیں۔ واقعی سوری، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جیسے مسلمان آپ ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے سعودی عرب دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ امن ہے۔ امن ہے یا نہیں؟ شانتی ہے یا نہیں؟ دنیا میں کہیں یہ امن آپ کو ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، ملتا ہے کہیں پہ؟ مجھے یاد ہے کراچی کے ایک بھائی نے واقعہ سنایا کہ میں نے موٹر سائیکل موسیٰ لین میں ایک بجلی کے کھمبے سے موٹی زنجیر اس کے ٹائر میں ڈال کے کھمبے سے باندھ دی کہ کوئی چوری نہیں کرے گا۔ صبح اٹھ کے آیا تو چور نے نٹ سے ویل کھول کے چھوڑ دیا، باقی اٹھا کے لے گیا کہ ویل پھر لے لوں گا بازار سے۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہو کہ لاکھوں کی گاڑیاں روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم ریاض سے سفر کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، گاڑی چلاتے چلاتے نیند آ جاتی ہے، سڑک سے گاڑی کو نیچے اتارتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں۔ زبان حال سے خادم حرمین شریفین کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ نے جو امن یہاں پہ عطا فرمایا ہے وہ امن کسی اور ملک کو نصیب کیوں امن ملا ہوا ہے پتہ ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا کیوں امن ملا ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو امن بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر ساری نعمتیں موجود ہیں، توحید کی نعمت، کہیں کالا جھنڈا، کہیں ساوی جھنڈی، کہیں بابا جی، کہیں بیبے جی۔ ایک بی بی کی فیس بک پہ آج کل بڑی مشہوری چل رہی ہے، اس کے ہاتھ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ پہ محمد لکھا ہوا ہے، اللہ محمد والی صاحبہ مائی صاحبہ سے آ کے دم کرواؤ، دعا کرواؤ، تعویذ لو، اس کے اللہ محمد دونوں ہاتھوں پہ لکھا گیا، کرامت ہو گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی وابی بھی ہوگا، وہ یہی سمجھتے سنی چ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، کوئی عقل مند بھی سن لے گا۔ بھائی اس بی بی سے پوچھو، تیرے ایک نام پہ اللہ، ایک ہاتھ پہ اللہ، ایک ہاتھ پہ محمد، استنجے کے لیے تو نے خادمہ رکھی ہوئی ہے، طہارت کے لیے کیا کرتی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے؟ بھائی بائیں ہاتھ سے طہارت کرو گی تو یہاں محمد کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے بڑا بھی کوئی ظالم گستاخ ہوگا؟ دائیں ہاتھ سے لوٹا پکڑو گی، ناپاک اس پہ گندگی لگی ہوئی ہوگی تو یہاں اللہ کا ہمیں تو حکم ہے کہ قرآن حکیم کا کوئی ورقہ بھی آپ کی جیب میں ہو تو حمام میں لے جا سکتے نہیں لے جا سکتے، اور تم اللہ محمد اپنے ہاتھوں پہ خود چھاپ کے اس کو کرامت بنا کے دنیا کمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی توحید کرتے ہو۔ تمہارے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ اس عذاب سے مسلمانوں کو نہیں چاہتے۔ آیا ہوا ہے یا نہیں؟ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کیا مسجدوں میں خودکش حملے نہیں ہوتے؟ جی کیوں شیخ حافظ صاحب، مسجدوں میں خودکش حملے نہیں ہوتے؟ امام باڑوں میں خودکش حملے نہیں ہوتے؟ ارے جناز گاہوں پہ خودکش حملے، بندہ مر گیا، 50 بندے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک ظالم مجرم آ کے وہاں پہ اپنے آپ کو پھاڑ دیتا ہے، خودکش حملہ کرتا ہے۔ ایک تو مرا ہی مرا تھا جو اس کی دعا کرنے کے لیے آئے تھے، 20 ان میں سے بھی مر گئے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا؟ یہ عذاب ہے اس لیے کہ تم نے اللہ کی توحید کے اندر شرک کو ملا دیا ہے۔ تم نے پوجنے کے لیے مجھے جیلم کا وہ بوہڑ کا درخت، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، پیر جی کی قبر نہیں ہے، خالی بوہڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے بھی چراغ جلے ہوئے اور دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے حبیب کو نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ نے کہا تھا جس طرح ان مشرکین کا درخت ہے ذات انواد، ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجئے۔ آپ نے کہا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا ہمارا بھی ایک الہ بنا دیجئے۔ انہوں نے پوجا نہیں تھا اس درخت کو، تم تو بوڑ کے درخت کو پوجتے ہو۔ تو سعودی عرب کے اندر توحید کی وجہ سے امن ہے، اور جو ملک توحید کو غالب کرے گا اللہ اس کو ویسے ویسے امن سے نوازتا جائے گا۔